السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب جو آپ کے سامنے مقام صحابہ، دفاع صحابہ، عظمت صحابہ بیان کر رہے تھے۔ سچی بات ہے، رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، اولئک ھم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ الا ان حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر تھے، اللہ کی جماعت تھے۔ اولئک ھم خیر البریہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں؟ اسلام کے گواہ صحابہ، قرآن کے کاتب صحابہ، حدیث کے کاتب صحابہ، حافظ الحدیث صحابہ، حدیثیں پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ ہما ریحانتیہ من الدنیا، اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ پیغمبر کے پھول حسن اور حسین ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس قرآن کی آیت کو محفوظ کرنے والے، امت تک پہنچانے والے صحابہ صحابہ صحابہ۔ اگر صحابہ کو نکال دو اسلام نہیں بچے گا، صحابہ کو نکال دو اسلام محفوظ نہیں رہے گا۔ معیار ایمان صحابہ، محمد کے گواہ صحابہ، نبوت کے گواہ صحابہ، رسالت کے گواہ صحابہ، میرے ماتھے کا جھومر صحابہ، اسلام کی متاع صحابہ، تیرا میرا گلشن صحابہ، اسلام کی بہار صحابہ، اسلام کی محبت صحابہ۔ صحابہ نے خون دیا، اسلام آیا، بیٹے کٹوائے، اسلام آیا۔ اسی عظمت کو بلند کرنے کے لیے براہین کی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں، کتاب و سنت کی دنیا میں تشریف لاتے ہیں استاد محترم ابو الحسن مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ۔ وہ آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، علماء کرام، قرائے اعظام، نوجوان بھائیوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نسبت سے قائم کیا گیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی ایک اعزازات سے نوازا۔ کہیں انہیں قرآن نے مفلحون کامیاب لوگ کہا، کہیں صادقون سچے لوگ قرار دیا، کہیں راشدون ہدایت والے رشد والے لوگ قرار دیا، کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور رحمت کا مستقل تمغہ عطا کر دیا جو ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن مقدس میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اب تھوڑا سا بس خاموشی اختیار کرے، جتنی آواز نکلتی ہے کوشش کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا انتظام ہے جنریٹر وغیرہ؟ پھر تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ میرے گلے کی پرابلم ہے بس۔ ہاں جی، اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ، میٹھی بنا لائے، بہت میٹھی ہے، ایک دو گھونٹ بھر لیتے، اب نہیں دینی۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ایسا اعزاز عطا کر دیا جو اب ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، سوانح کی کتب میں لکھا ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سوچنے کی بات ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں، ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے یا ان کی ذات پر طعن و تشنیع کرے تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ جن سے رب راضی ہو گیا ہے، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح ہم دیگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہمارے ایمان کا اسی طرح حصہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں جس کو حضرت علی سے محبت اور پیار ہے وہ حضرت علی کی بات مانتا ہے۔ جس کو حضرت علی سے محبت اور پیار ہوگا تو وہ حضرت علی کی بات کو مانے گا، اور جو حضرت علی کی بات مانتا نہیں ہے اس کو ان سے کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کائنات میں جنہوں نے حب علی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، آج ہی نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حب علی کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی ساری باتیں اور تعلیمات سیدنا علی کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ مثال کے طور پر آج بھی یہ گروہ پاکستان میں موجود ہے جو حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ علی اللہ والا بھی ایک گروہ ہمارے ملک میں موجود ہے، اور یہ لوگ آج کے نہیں ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کہنے والے لوگ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے فرق الشیعہ، یہ حسن بن موسیٰ النوبختی کی کتاب ہے جو 3 صدی ہجری کا دشمنان صحابہ کا ایک عالم کہہ لو، ذاکر کہہ لو، 3 صدی ہجری کا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 56 اور 57 ہے۔ یہاں پر جو ہیڈنگ اور سرخی ہے وہ ہے اختلاف الشیعہ العلویہ بعد قتل امیر المومنین علی علیہ السلام۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو علوی شیعہ لوگوں میں اختلاف ہوا ان گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک گروہ کا نام لکھے السبائیہ، سبائی گروہ۔ کون تھے یہ؟ اس کے اندر لکھے فلما قتل علی علیہ السلام افترقت التی ثبتت علی امامتہ، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی نا تو ان کی شہادت کے بعد جو لوگ حضرت علی کی امامت والے عقیدے پر قائم تھے ان میں افتراق پیدا ہو گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کی جو امامت ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے فرض ہے۔ آج بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو امام ہوتا ہے نا وہ ایک تو غلطیوں سے اسی طرح معصوم ہوتا ہے جیسے نبی معصوم ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں 12 امام اور 14 معصوم، تو 12 اماموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ڈال کا ٹوٹل 14 کو معصوم مانتے ہیں۔ جیسے پیغمبر غلطیوں سے محفوظ ہے، معصوم ہے، ایسے وہ ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امامت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ تو ان میں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو بظاہر مسلمان ہوا اور حقیقت میں یہودی تھا، وہ یہودی جو بظاہر مسلمان ہوا
اس نے کیا کیا؟ سیدنا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے حضرت علی کا نام لے کر دو باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ تفصیل ہمارے ہاں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کتاب استتابۃ المرتدین کے اندر، اور امام ابو طاہر المخلص کی کتاب المخلصیات، دوسرا نام الفوائد المنتقات، جلد اول میں، اور یار لوگوں کی کتابوں میں سے آیان و شیعہ اس میں، اور رجال کشی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے حضرت علی کا نام لے کر دو باتیں پھیلائیں۔ ایک تو یہ کہ علی اللہ ہیں، علی ہمارے خالق ہیں، علی ہمارے مالک ہیں، علی ہمارے رازق ہیں، اور دوسری بات یہ پھیلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا حق تھا وہ علی ہے، اور دوسروں نے ظلم کر کے ان کا حق چھین لیا۔ تو یہ بات سمجھنی ہے۔ آیان و شیعہ میں باقاعدہ حضرت علی کی ربوبیت کے دعوے کا عنوان قائم کر کے یہ لکھا ہے، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر نے، اور الفوائد المنتقات میں امام ابو طاہر المخلص نے یہ بات ذکر کی ہے۔ کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں سیدنا علی خطبہ دیتے تھے، اس مسجد کے آس پاس اس گروہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جب سیدنا علی کو پتہ لگا کہ کچھ لوگ میرا نام لے کر مجھے الہ اور معبود بنا رہے ہیں، حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں بھی اس قسم کے لوگ پکڑے جائیں تو گرفتار کر کے لے آؤ۔ کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تو سیدنا علی کے پاس آئے، تو آپ نے جب ان سے پوچھا نا تم کیا کہتے ہو، انہوں نے ایک بات کہی، انت ربنا و خالقنا و مالکنا، بعض روایتوں میں و رازقنا، تو علی ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ جب یہ بات حضرت علی کے بارے میں کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو، انا عبد مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو نا تو میں بھی اسی طرح ہی اللہ کا بندہ ہوں۔ آکلو کما تاکلون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی اسی طرح ہی کھاتا ہوں۔ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، جیسے تم پیتے ہو میں بھی اسی طرح ہی پیتا ہوں۔ جو کھاتا اور پیتا ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، کھانے اور پینے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، جو کھاتا پیتا ہو وہ کبھی رب نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے اور پینے والا حاجت مند ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے، مشکل کشا نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن سے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 دیکھیے، 75۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو الہ قرار دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، مسیح جو ہے مریم کے بیٹے وہ صرف اللہ کے رسول ہیں،
اور ان سے پہلے بھی کتنے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ان کی ماں بہت سچی عورت تھیں. اب الہ کیوں نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. اس لیے کہ کھانے والا جو ہوتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، اور حاجت مند کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا. تو سیدنا علی نے سمجھایا بھئی میں الہ نہیں ہوں، نہ میں خالق ہوں، نہ مالک ہوں، نہ رازق ہوں. تم بھی اللہ کے بندے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت علی کی بات نہیں مانی. جیسے آج بھی لوگ علی کو اللہ کہتے، رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتے ہیں اور حضرت علی کی بات نہیں مانتے. حضرت علی نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر حکم دیا ان کو پکڑ لاؤ. دوبارہ پھر انہوں نے علی کے بارے میں وہی عقیدہ ظاہر کیا جو پہلے دن کہا تھا. پھر حضرت علی نے یہی بات سمجھائی، نہیں مانے، چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر بلایا، جب پکڑ کے لائے گئے سمجھایا، نہیں مانے، تو سیدنا علی نے حکم جاری کیا کہ آگ جلائی جائے، اور لکڑیاں کٹھی کر کے آگ جلا کر اس سبائی فرقے کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا. یہ نہج البلاغہ میں بھی ایک روایت ہے، سیدنا علی کہتے ہیں ہلاک فی رجلان، دو بندے میرے بارے میں ہلاک اور تباہ ہو گئے. ایک محب غال، دوسرا مبغض قال، میری محبت کا دعویٰ کر کے غلو کرنے والا، انسانیت سے نکال کر معبودیت کے رتبے پر فائز کرنے والا، دعویٰ محبت کا اور محبت میں غلو کر کے بندے کی فہرست سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے رتبے پر فائز کرنے والا. دوسرا مبغض قال، جو مجھ سے ناراض ہو کر میرے ساتھ بغض رکھنے والا. نہ بغض علی جائز ہے اور نہ حب علی کا دعویٰ کر کے غلو جائز ہے. دونوں طرح کے لوگ حضرت علی فرماتے ہیں میرے بارے میں دعویٰ کرنے والے محبت میں غلو یا ناراضگی رکھ کر بغض رکھنے والے لوگ دونوں ہی ہلاک ہو گئے. تو سیدھے راستے پر وہ ہے جو حضرت علی کی بات کو مانتا ہے. تو آئیے ذرا حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ المستدرک علی الصحیحین، امام ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب، حدیث نمبر 4471. حدیث یہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور محمد ابن مسلمہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار کو توڑا. پھر صدیق اکبر اٹھے، قوم سے خطاب کیا اور فرمایا ابو بکر صدیق نے واللہ ما کنت حریصا علی الامارات یوما ولا لیلتا قط. صدیق اکبر نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے ایک دن یا ایک رات کا کچھ حصہ بھی مجھے کبھی بھی امارت کی ہرس نہیں تھی، مجھے کوئی لالچ نہیں تھی حکمران بننے کی.
تم لوگوں نے مشورہ کر کے خلیفہ بنایا ہے. وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، مجھے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے میں کوئی رغبت نہ تھی. وَلَا سَأَلْتُهَا اللہ عز وجل فی سر ولا علانیت، میں نے کبھی ظاہراً اور نہ ہی کبھی چھپ کر گڑ گڑا کر اللہ سے خلافت کبھی مانگی ہے. اتنے بے رغبت تھے. لیکن وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، مجھے ڈر لائق ہوا کہ تم آپس میں اختلاف کر کے کہیں فتنے کے شکار نہ ہو جاؤ. وَمَا لِيَ فِي الْعِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، خلافت اور امارت قبول کر کے مجھے کوئی راحت اور سکون نہیں ملنا کہ امت کے ایک ایک فرد کی حاکم وقت کو فکر ہوتی ہے اور وہ اپنی رعایا کا جواب دہ ہوتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ رائی ہے اور ہر ایک کے تحت اس کی رعایا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کل تو لوگ حکومت کی ہرس رکھتے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتے اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے مال و متاع، برادریاں، رشتہ دار سب میدان میں جھونک دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اقتدار کی لگام ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ان لوگوں کو اس کے انجام کی صحیح خبر نہیں ہے. جب کوئی شخص کسی قوم کی زمام اقتدار سنبھال لیتا ہے نا، اس کے اوپر پوری قوم کا بوجھ ہوتا ہے. ہر بندے کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا. آج اگر ہمارے اوپر جو حکمران حکومت کر رہے ہیں نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یاد رکھو، ارباب اقتدار قیامت والے دن رعایا کے ایک ایک شخص کے حق کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہ کانٹوں والی سیج ہے، اور جو حکمران عادل ہوتا ہے اس کے فضائل بھی بہت ہیں. ادھر دور رکھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، مسلم میں بھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک بندہ امام عادل، عدالت والا، انصاف کرنے والا حکمران. خالی انصاف کا نام نہ ہو، عملاً انصاف کرنے والا ہو. تو صدیق اکبر نے کہا مجھے تو اس امارت کو سنبھال کر کوئی راحت نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. اور کنہوں نے سونپی تھی؟ انصار اور مہاجرین نے مشاورت کر کے. یار لوگ تو کہتے ہیں نا کہ امام اور خلیفہ مشورے سے نہیں بنتا، امامت منصوص ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے امام کے بارے میں باقاعدہ تعین ہوتا ہے کہ یہ تمہارا امام ہے. اچھا بھائی تھوڑے دور رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس اب ماحول بن گیا ہوا ہے. آپ بس میری بات سنیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں رہنے دیں، بیٹھ جائیں. یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے اور منصوص ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا تعین ہوتا ہے. لوگ کسی کو خلیفہ اور امام نہیں بنا سکتے. اچھا اگر یہ واقعی تعین کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں ہونا ہے؟ رب نے جو فرمایا، رسول اللہ کو وحی دی، وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن میں. جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر وحی کی نا، وہ وحی کس شکل میں ہے؟ قرآن میں لفظاً و معناً، اور اس کا مفہوم حدیث رسول بھی ہے. تو پورے قرآن میں کبھی آپ نے
کوئی ایک آیت ایسی پڑھی ہو جس کے اندر 12 اماموں کے نام بتا کر تعین کیا ہوا ہو؟ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جاؤ، 114 صورتوں میں کسی صورت کے اندر بھی پہلے امام سے لے کر 12ویں تک کسی کا ذکر ہے؟ تو منسوخ کیسے ہوا؟ اسی لیے جب ہم نے یہ بات پوچھی نا تو انہوں نے ایک اور پینترا بدل لیا، کہا کہ یہ جو قرآن آج مسلمانوں کے گھروں میں ہے نا، یہ وہ نہیں ہے جو اصل ہے۔ اصل کدھر گیا؟ ایران سے باقاعدہ ایک کتاب چھپی ہے، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، جس میں مصنف نے اپنے مسلک کی 2000 سے زائد روایات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمارے ہاں جس طرح مسئلہ امامت کی روایات ہیں ایسے ہی تعریف قرآن کی بھی روایتیں ہیں۔ اور باقر مجلسی نے مرآت العقول شرح اصول کافی، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور وہ جو 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں نا، پھر دعویٰ کرتے ہیں وہ متواتر ہیں، اخبار احاد بھی رہی، متواتر یقینی روایتیں ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صراحتاً قرآن کے بدل جانے پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ چلو میں آپ کو اردو کا حوالہ دیتا ہوں، دور نہیں لے جاتے آپ کو، قریب دور میں آ جاؤ۔ مولوی مقبول دہلوی صاحب کا ایک قرآن پاک کا ترجمہ اور حاشیہ چھپا ہوا ہے، جہاں سے ملے دیکھو، نہیں تو میرے پاس تشریف لاؤ، میں دکھا دوں گا، میرے مکتبے موجود ہے۔ سورہ یوسف آیت وفیہ یاسرون، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اس نے لکھا یہ اصل میں یوسرون تھا، یوسرون کو یاسرون شراب خور خلفاء کی خاطر کیا گیا، لیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ جب تک ہم امام زمانہ کے حکم سے یہی قرآن پڑھنے پر مجبور ہیں، جب وہ ہمارا امام آئے گا نا جو غائب ہے، وہ اصل قرآن لے کر آئے گا، پھر حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا، وہ 12واں لائے گا۔ تو مجلسی نے بھی لکھا ہے اور احتجاج تبرسی میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت ظلم کیا گیا، خلافت غصب کر لی، فدق چھین لیا، ظالم علیہ باللہ حکومت پر براجمان ہو گئے، تو مولا علی نے پھر اندر بیٹھ کر قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے زید بن ثابت سے اپنا قرآن لکھوا لیا۔ یہ آج جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ابو بکر و عمر نے لکھوایا ہوا ہے۔ علی اندر بیٹھ گئے، قرآن لکھتے رہے، پھر وہ لکھ کر جب مکمل کر لیا تو لا کر قوم کے سامنے حجت پوری کرنے کے لیے پیش کیا۔ تو عمر نے جب وہ قرآن دیکھا نا تو اس کو کھول کے پڑھا تو فوجد فیہ فضیحۃ المہاجرین والانصار، جہاں سے کھولا اسی جگہ پر مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا ذکر تھا۔ عمر نے قرآن بند کیا اور مولا علی کو دیا، جا لے جا، ہم یہ قرآن نہیں مانتے۔ علی غصے میں آ گئے، وہ قرآن پر علی نے پکڑ لیا اور کہا واللہ لا ترونہ بعد ھذا اليوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم یہ قرآن نہیں دیکھو گے۔ پھر انہوں نے کس کو دیا؟ کہتے انہوں نے وہ قرآن دیا حسن کو، حضرت حسن نے دیا حضرت حسین کو، حضرت حسین نے وہ قرآن دیا اپنے بیٹے علی زین العابدین سجاد کو، علی زین العابدین نے وہ کلام پاک
پھر اپنے بیٹے محمد باقر کو، محمد باقر نے وہ اپنے بیٹے جعفر صادق کو، جعفر صادق نے اپنے بیٹوں میں سے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے وہ علی محمد نقی کو، نقی نے وہ علی تقی کو، تقی نے پھر وہ آگے جو ہے وہ عسکری کو، عسکری نے 12ویں کو دے دیا۔ اب وہ 12واں لے کر کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ ایک ان کا عقیدہ ہے رجعت کا اور غیبت کبریٰ۔ وہ چھوٹا تھا، ایک دفعہ 5-6 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا، پھر ظاہر ہوا وہ چھوٹی غیبت تھی، پھر وہ اب لمبا ہی غائب ہو گیا۔ تو آنا کب ہے پتہ ہے آپ کو؟ مہدی کب آئیں گے جو ان کا تصور ہے۔ ہمارے ہاں تو امام مہدی کا تصور ہے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام نبی پاک کے والد کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح جامع صغیر میں کتنی ایسی احادیث ذکر کی جن میں یہ بات ہے کہ مہدی حضرت حسن کی اولاد سے آنا ہے، اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام آپ نے فرمایا میرے اور میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ لیکن ہمارے وہ دوسرے صاحب کیا بولتے ہیں؟ حضرت حسین کی اولاد سے اور حسن عسکری کی۔ ہماری تحقیق میں تو حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، لیکن چلو مان لیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اب وہ لے کے غار میں چلے گئے، کب باہر آنا ہے؟ پھر کوئی ہے منصوبہ؟ یہ بھی آج بتاتا ہوں آپ کو۔ جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے تو ان لوگوں کے ہاں اصول کافی کا مقام ہے۔ اصول کافی کی فارسی میں ایک شرح ہے الصافی ملا خلیل قزوینی کی، الصافی شرح اصول کافی ملا خلیل قزوینی کی۔ اس نے لکھا ہے جس وقت دنیا میں 313 زبردست ایمان والے لوگ ہوں گے نا، مہدی پھر آئیں گے۔ تو یہاں ہمیں تو پھر یہ سمجھ آتی کہ ابھی تو پاکستان میں بھی 313 ایسے نہیں، ایران تو پوری سٹیٹ ہی ہے نا، چلو اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کیا پورے پاکستان میں ابھی 313 ایسے ایمان والے نہیں آئے کہ مہدی قرآن لے کے آ جائیں؟ تو بہرحال انہوں نے پھر جب امامت کا نظریہ بنایا تو نظریہ امامت کے ساتھ پھر صحابہ کا لکھا ہوا قرآن تو پسند نہیں آنا تھا نا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں، عام لوگوں سے بات ہو تو اسی کو مانتے ہیں۔ بھائی اسی کو وہ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے حکم سے مجبور ہیں، اصل قرآن وہ ہے جو وہ لائیں گے، اور جب تک وہ نہیں آتا ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو اگر امامت منصوص ہوتی نا تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن امامت اور خلافت شورائی نظام ہے۔ یہ عقیدہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہج البلاغہ ہے جو حضرت علی کا کہتے ہیں کلام ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے 366 اور 367 صفحہ ہے۔ وَمِن کتاب لہو علیہ السلام الی معاویہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حضرت علی نے امیر معاویہ کو خط لکھا، انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اے معاویہ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے، علی ما بایعوہم علیہ، انہی شرائط پر بیعت کی ہے جن شرائط پر انہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَن يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَن يَرُدَّ، جو بندہ موقع پر موجود ہے نا اس کے لیے اس کو اختیار کرنا، اور جو غائب ہے اس کے لیے رد کرنا جائز نہیں ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا مہاجرین اور انصار کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، میرے پاس سور ساز تو نہیں بچوں کہ میں آپ کو مائیے سنا کے چلا جاؤں، بس تھوڑی توجہ کرو کہ بات علم سے تعلق رکھتی ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا مشورہ کرنے والے لوگ،
وہ کن کی ہے مجلس شورا؟ مہاجرین اور کس کا عقیدہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علی رضی اللہ کا عقیدہ ہے کہ مجلس شورا خلیفہ منتخب کرتی ہے، امام منتخب کرتی ہے، اور مجلس شورا ہے مہاجرین اور انصار کی۔ اچھا، اگر مہاجرین اور انصار کسی کو اکٹھے ہو کر امام بنا لے تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ دھکے والی خلافت ہوگی؟ یہ بھی کہتے ہیں چلو انہوں نے مشورہ کر کے بنا لی، لیکن خلافت حقہ نہیں تھی، خلافت باطلہ تھی۔ بھائی سیدنا علی سے پوچھو جو بطور دلیل کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت حق ہے، کیوں؟ میری بیعت بھی انہوں نے کی جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے، اور وہ مجلس شورا جو خلیفہ منتخب کرتی ہے وہ مہاجرین اور انصار کی ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، مہاجرین اور انصار اگر کسی ایک شخص پر متفق ہو کر اس کو امام بنا دے، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ تو علی بھی کیا سمجھتا رضی اللہ عنہ؟ خلیفہ وہی ہے جس کو مہاجرین انصار نے چنا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کس نے چنا؟ حضرت علی کے بقول مہاجرین اور انصار نے۔ حضرت عمر کو کس نے چنا؟ مہاجرین اور انصار نے۔ اور حضرت عثمان کو مہاجرین اور انصار نے، اور حضرت علی کو مہاجرین اور انصار نے خلیفہ بنایا۔ لیکن جس وقت خلافت کا موقع تھا نا، تو بعض روایات میں آتا نا کہ حضرت علی تھوڑے سے ناراض۔ کیوں ناراض تھے؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے قائل نہیں تھے، وجہ یہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ اس مجلس شورا میں مشورہ کرتے وقت مجھے بھی ہونا چاہیے تھا، مشاورت سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ناراضگی۔ لیکن راضی رضامندی کیسے کی؟ قال علی والزبیر ما غضبنا الا انا قد اخرنا للمشاورت، ہماری ناراضگی تو صرف اس وجہ سے کہ مشاورت سے ہم پیچھے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّا، سنیے حضرت علی کا عقیدہ، وَإِنَّا نَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تمام لوگوں سے زیادہ ابو بکر صدیق ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار رسول پاک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اِنَّا نَرَا، بے شک ہم سمجھتے ہیں، ابا بکرن، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حق الناس، سب لوگوں سے زیادہ حقدار، بہا، اس خلافت کا، بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کیوں؟ ان کا حق ہے کیوں؟ وہ بھی پوچھنا چاہیے نا۔ تو سیدنا علی نے حق بتایا۔ وہ کیا حق بتایا؟ پہلی بات، انہو لصاحب الغار، ابو بکر صدیق کا حق کیوں ہے؟ وہ کیا ہے؟ صاحب الغار۔ کیا معنی؟ غار والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ وہ غار کے ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کا حق ہے۔ کیسی فضیلت ہے صدیق اکبر کی، 3 دن 3 راتیں اکیلے رسول پاک کا دیدار کیا جو کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ پورا گھرانہ ہی ابو بکر صدیق کا خدمت رسول میں تھا۔ ہجرت کی رات
نبی پاک اپنے بستر پر سیدنا علی کو سلا گئے، امانتیں ان کے حوالے کی، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ کون لے کے چلے؟ اور سیدنا علی تو لوگوں کی امانتوں کے امین بنا کر بستر رسالت پہ سلائے گئے، اور اللہ رب العالمین کی امانت رسالت صدیق اکبر لے کر چلے، اور اپنی مرضی سے چلے۔ صدیق اکبر اپنی مرضی سے گئے کہ اللہ کا حکم تھا؟ یہ تفسیر ہے حسن عسکری۔ جانتے ہیں حسن عسکری کون تھے؟ 11ویں امام جو بنے سمجھے جاتے ہیں، تفسیر الامام الحسن العسکری۔ اس تفسیر کا صفحہ نمبر 435 اور 436۔ اللہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت کا تو فرمایا وَآمُرُكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں اس سفر کے لیے اپنا صحابی اور ساتھی ابو بکر کو بنا لے۔ آمُرُكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، آپ سمجھتے ہو نا کہ 12 امام میں بتا رہا تھا، کیا سمجھتے ہیں؟ وہ معصوم ہے، معصوم غلطی ان کے ہاں نہیں کرتا۔ تو 11واں امام یہ روایت بیان کر رہا ہے اپنی کتاب میں، تو جس کو معصوم سمجھتے ہو، غلطیوں سے پاک اور مبرہ مانتے ہو، وہ امام اپنی تفسیر میں لکھ رہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیتے فرمایا آمرک ان تستصحب ابا بکر، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنے ساتھ اس سفر کے لیے ابو بکر کو ساتھی بنا لے۔ صدیق اکبر کو پھر لے کر گئے، غار ثور پر چڑھے۔ غار ثور مکہ کے آس پاس جتنے پہاڑ ہیں سب سے بلند پہاڑی کے اوپر ہے، 3000 فٹ بلندی پر غار ثور ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ غار ثور، جہاں صدیق اکبر تنہا اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزار رہے ہیں۔ خدمت بیٹی اسماء بھی کر رہی ہے، غلام بھی کر رہے ہیں، بیٹا بھی کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ رسول اللہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ 3 راتیں اور 3 دن رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ دشمن جب تلاش کرتے کرتے ثور کے دہانے پر پہنچ گیا، اب صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی کہیں میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ یار لوگوں نے کیا کہانی بنائی، انہوں نے کہا وہ جب غار کے دہانے پہ آئے نا، ابو بکر نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، شور ڈالنا شروع کر دیا تاکہ دشمن کو پتہ لگ جائے یہیں چھپے ہوئے ہیں، مروانے کے لیے ساتھ۔ بھائی اگر یہ منصوبہ تھا تو اللہ علیم و بذات صدور ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے نبی کے ساتھ کسی دشمن کو روانہ کرنا تھا جو راستے میں جا کر پیغمبر کو مروا دے؟ رب تو حکم دے کر کہہ رہا ہے میرے نبی اپنا صاحب اور ساتھی ابو بکر کو بنا لے۔ رب اپنے قرآن میں کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں سے دوسرے تھے جب غار میں تھے، اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے صاحب سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو لا تحزن، تو غم نہ کھا، یہ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کھا۔ میں کئی بار یہ عرض کرتا ہوں، بعض اہل علم نے عربی لغات جاننے والوں نے ایک فرق کیا ہے خوف میں اور حزن میں۔ کسی کو اپنی جان پر حضرت خطرہ ہو نا تو اس کو خوف سے تعبیر کرتے ہیں، اپنی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ یا تکلیف کا خطرہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اے پکا لو گلاں یا تن فائدہ دین گیا۔ اپنی جان پر ڈر لاحق ہو تو کیا بولتے ہیں؟ خوف۔ کیا بولتے ہیں؟ خوف۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی نا معجزہ، اور لاٹھی پھینکی تو کیا بن گیا؟ سانپ۔ فولا موسیٰ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام وہ اتنا بڑا اجتہاد دیکھ کر قرآن کہتا ہے پیٹ پھیر کر چل پڑے۔ فولا موسیٰ مدبرا، پشت کر کے ادھر روانہ ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، یہ لاٹھی کا سانپ بننا معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود سانپ بنایا تھا؟ اگر خود سانپ بنایا ہوتا تو ڈر کر جانے کی ضرورت تھی؟ معلوم ہوا معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اظہار اپنے بندے کے ہاتھ پر، نبی کے ہاتھ پہ کرتا ہے، نبی کی عظمت قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا لا تحزن، میرے موسیٰ حزن نہ کر، فرمایا لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ خوف نہ کھا، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ لا تخف، خوف نہ کھا۔ تجھے اپنی جان پر ڈر رہا ہے کہ وہ کیا لفظ بولا؟ لا تخف، خوف نہ کر۔ اگر ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو اللہ کہتا، نبی پاک فرماتے لا تخف، یار ڈر نہ، کوئی گل نہیں، خوف نہ کھا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ لا تحزن۔ سکولوں میں بچوں نے پڑھا ہوگا اسلامیات میں، نبی پاک کی سیرت پڑھتے ہوئے ایک سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی زندگی کے ایک سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سال نبی پاک کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے۔ ان دونوں کی طرف سے اللہ کے نبی کو ان کی وجہ سے غم آیا، تو سال کا نام عام الخوف نہیں، کیا؟ عام الحزن۔ دوسرے شخص کے بارے میں جو ڈر اور خوف ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ ہوتا تو گھر سے ہی نہ ساتھ آتے، ڈر تھا میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے کہا لا تحزن، میرے نبی کہہ دو ان کو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معی، تو نہیں نہ کہا کہ ابو بکر تو نہ ڈر، رب میرے نال ہے، اے نہیں فرمایا۔ ان اللہ معی نہیں کہا کہ رب میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے صاحب بھی ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہیں، اور ان اللہ معنا میں معیت میں رسول کے ساتھ بھی ہیں۔ اور جب اللہ نے کہا نا بکر کو ساتھ لے جا، تفسیر عسکری صفحہ 436 پر ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر، جب اللہ نے کہا نا بکر کو لے جاؤ، تو نبی پاک نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، یہ الفاظ بہت قابل توجہ، ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، ابو بکر کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ جس طرح کافر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اسی طرح تجھے بھی ڈھونڈا جائے اور طلب کیا جائے، دشمن تیرا بھی پیچھا کرے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَىٰ مَا أَدَّعِيهِ، اور دنیا والوں یہ بات جان لے کہ تو وہ ہستی ہے جس نے مجھے دعویٰ نبوت کرنے پر ابھارا ہے۔ دنیا والے یہ سمجھیں کہ تو وہ ہے جس نے مجھے ادھر لگایا ہے۔ عام طور پر دنیا والے یہی کہتے تھے نا کہ اس کو تو یمامہ میں ایک شخص رحمان رہتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، تو یہ کافر تیرے بارے میں باتیں کریں کہ انت الذی تحملنی علی ما ادعی ہے، جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس دعوے کے اوپر تو مجھے ابھارنے والا ہے۔ فتحمل انی انواع العذاب، عذاب کی، تکلیفوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، میری وجہ سے وہ سارے دکھ تیرے اوپر آ جائیں۔ کتنی بڑی مشقت والی بات ہے کہ پیغمبر کو دعویٰ نبوت کرنے پر قوم جو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، وہ ساری اذیتیں ابو بکر تیرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ بخاری میں حدیث ہے نا،
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہو؟ فرمایا عائشہ میں وہ ہوں جس کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ پھر طائف کے سفر کا تذکرہ ہوا۔ سفر طائف میں اہلا وسہلا مرحبا، سفر طائف میں آپ جب مکہ سے نکلے کوئی ساتھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، مکے والے دشمن بن گئے، آپ طائف چلے گئے تاکہ وہاں سے کوئی اسلام کا مددگار پیدا ہو جائے۔ کوئی دنیا لینے، کوئی مال و متاع بٹورنے کے لیے نہیں گئے، دین کی دعوت کے لیے طائف پہنچ گئے۔ اور جب طائف میں گئے تو وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اپنی قوم کے بدماش لڑکوں کو، اوباشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں پتھر مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا، حتیٰ کہ ملک الجبال، وہ فرشتہ جس کی پہاڑوں پہ ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان تباہ و برباد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا آج اگر یہ لوگ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام کا نام لینے والے پیدا ہو جائیں۔ آج طائف میں اس جگہ پر مسجد عباس بنی ہوئی ہے، تو آپ کو بہت تنگ کیا گیا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں ہے مار مار کے پتھر انہوں نے آپ کو اتنا لہولہان کر دیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، جو جوتا مبارک پاؤں میں پہنا ہوا تھا وہ اتارنا مشکل ہو گیا، اتنا ستایا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ نبوت کے دعوے پر کافروں کی طرف سے جتنے عذاب اور تکلیفیں اور مصیبتیں، آفات اور بلیات ہو سکتی ہیں، ابو بکر وہ ساری تیرے اوپر آ جائیں، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اب دیکھیے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا۔ قال ابو بکر، یہ کس کی روایت ہے؟ تفسیر حسن عسکری کی۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول، اما آنا، بہرحال میں لو عشت عمر الدنیا، ختم کر دیا یہ والا پورا کر لیں۔ لو عشت، میں نے آتے ہی پوچھ لیا تھا کتنا ٹائم ہوگا، جتنا مرضی لگائے، میں پورا صاحب سے شروع ہو گیا، تو اب کہہ رہے ہیں بس کرے میں یہ ختم کرتا ہوں، یہ پورا والا بیان کر لوں۔ چلو خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے دنیا بھر کی عمر مل جائے اور ساری دنیا کی عمر پا کر پورے عذاب، تکلیفیں، پریشانیاں میرے اوپر نازل ہوتی رہیں اور مجھے راحت کی موت نہ آئے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی وجہ سے تکلیفوں سے دوچار کیا جاؤں۔ تو صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی ہر تکلیف گوارا تھی، اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے اس کے احسان کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں محمد نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا نا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا کہ ابو بکر صدیق خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ وہ رسول اللہ کے غار کے ساتھی، ثانی اثنین کا مصداق، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ۔ علی کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کی بزرگی، شرف اور اس کی جلالت اور اس کی عظمت اور مقام کو پہچانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا ابو بکر صدیق کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو جس پیغمبر نے اپنی زندگی میں، علی فرماتے ہیں اپنے مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، تو ہمیں اس کے شرف میں اور رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقدار خلافت کا ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جنہیں علی اپنا امام مانتے ہیں، اگر علی سے محبت کرنے والے ہوں تو کیا وہ حضرت علی کی بات نہیں مانیں گے؟
یہاں سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا کون ہے۔ حضرت علی کا نام لے کر چوریاں اور حلوے کھانے والے قوم اور ہے، اور حضرت علی کا نام لے کر محبت کا دم بھر کے ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا راستہ اپنانے والے کون ہیں، یہ آسانی سے اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اختصار سے آپ کے سامنے ابھی 2-4 حدیثیں بیان کی ہیں، تو اللہ نے کوئی اور موقع دیا تو انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، دیگر جتنے آپ کے صحابہ کرام تھے، اللہ ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو لوگ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جو رسول اللہ اور صحابہ کے دشمن ہیں، جو ان کا حق بنتا اللہ اس کے اندر ہی ان کو رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔